اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور جان رحمت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھنے کے بعد اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات انور پر منظوم انداز میں نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ 3 روزہ محفل کا یہاں پر انعقاد کیا گیا خادم انسانیت کمیٹی کی جانب سے اور جماعت اہل سنت پاکستان کی جانب سے 2 محفلیں ہو گئی۔ گزشتہ رات بھی جو محفل ہوئی اس میں بھی میں نے چند محبت بری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ لازماً ان باتوں کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا۔ آج وہ گھڑی آ گئی کہ جس کا ہم سب دیوانوں کو انتظار تھا، اور آج کی رات تاریخ محبت اور تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ برادران اسلام، آج بھی چند محبت بری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہم شروع سے چلیں گے، یعنی امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مسعود سے متعلق چند معروضات میں پیش کرتا ہوا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پہ آؤں گا، اور پھر واقعات کربلا کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آپ کی توجہ آج کی محفل میں خصوصی میں چاہتا ہوں، دھیان رکھیے گا میری طرف، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیے گا، کیونکہ بے شمار باتیں تاریخ کی بھی ہیں اور بے شمار باتیں حدیث رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بھی ہیں۔ گفتگو شروع کرتا ہوں، اپنی ساری توجہ میری طرف رکھیے۔ دیکھیے، ہم نے محنت کی اخلاص سے، بغیر کسی لالچ کے۔ میں بھی آیا اور آپ بھی آئے۔ جب پہلا دن تھا تو یہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن محنت ہوتی رہی۔ الحمدللہ جتنی دریاں بچھائیں وہ بھر گئیں۔ پہلی بار میں نے آپ سے کہا یہاں پر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اور مجھ غریب کو یہ شرف حاصل ہے کہ پہلی بار اس سڑک پہ جو محفل ہوئی اس سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی محنت کرتے رہیں گے، آگے بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اے سنی مسلمانوں، میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ یہ گلیاں پھر مسلمانوں سے چھوٹی پڑ جائیں گی اور ہماری تعداد انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔ برادران اسلام، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ بآواز بلند تمام حضرات سے کہوں گا، سستی چھوڑیں، شرمانہ چھوڑیں، حضور کے نواسے کی محفل ہے۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نکاح ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں 3 صاحبزادے پیدا ہوئے اور 3 ہی صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ پہلے شہزادے کا نام امام حسن تھا،
دوسرے شہزادے کا نام امام حسین تھا، تیسرے شہزادے کا نام حضرت محسن تھا۔ آپ کی شہزادیوں میں ایک شہزادی کا نام حضرت زینب تھا، دوسری شہزادی کا نام حضرت ام کلثوم تھا، اور تیسری شہزادی کا نام حضرت رقیہ تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ حضرت محسن اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شہزادے، یہ دونوں ننھے منھے شہزادے اور یہ شہزادی بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ سے ہوا، اور آپ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور وہ نکاح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر غلاموں سے فرمایا، اے غلاموں، قیامت کے دن سب کا حسب نسب ختم ہو جائے گا، صرف مجھ مصطفیٰ کا حسب نسب باقی رہے گا۔ سب کا حسب نسب ختم، صرف مجھ مصطفیٰ کا حسب نسب باقی رہے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں آئے اور ان سے کہنے لگ گئے کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ حدیث شریف سنی، تو میں سرکار کریم علیہ السلام کے نسب میں چاہتا ہوں کہ میرا شمار ہو جائے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی شہزادی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کر دیں، تاکہ قیامت کے دن حسب نسب میں رسول اللہ علیہ السلام کے میرا بھی شمار رہے۔ یہاں پر بعض بے وقوف کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی حضرت علی کی بیٹی معاذ اللہ ہوا کر لی تھی اور ان سے نکاح کیا، حالانکہ ایک طرف وہ علی کو شیر خدا بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف حضرت علی کی شہزادی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ایسی بات نہیں ہے، رسول کے ان سارے چاہنے والوں میں اتنی محبت اور اتنا عشق تھا کہ وہ ہر دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ برادران اسلام، تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اب آئیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 شعبان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور کریم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد اپنے شہزادے کو اپنی گود میں لیا، ایک کان میں رسول کریم علیہ السلام نے اذان دی، دوسرے کان میں اقامت کہی، پھر اپنی زبان ناز امام حسن کے منہ میں ڈال دی، اور منہ میں ڈالنے کے بعد پیارے علی کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا اے علی تم اپنے اس شہزادے کا نام رکھو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں؟ نہیں، بلکہ آپ نام رکھیے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنے شہزادے کا وہ نام رکھوں گا جو میرا رب مجھے بتائے گا، میں وہ نام رکھوں گا۔ حضور کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت جبریل امین سدرہ سے نازل ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے اس بیٹے کی مبارکباد پیش فرماتا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے شہزادے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے شبر کے نام پر آپ اپنے شہزادے کا نام رکھیے۔ یاد رکھیے گا کہ شبر اور شبیر یہ سریانی زبان کے لفظ ہیں اور عربی زبان میں اس کا معنی حسن اور حسین ہوتا ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنے بڑے شہزادے کا نام حضرت حسن رکھا۔ برادران اسلام، رسول کریم علیہ السلام نے آپ کا نام حسن رکھا، کنیت آپ کی ابو محمد تھی، آپ کا عقیقہ کیا گیا 7ویں دن، آپ کے سر مبارک کے بال اتروائے حضور کریم علیہ السلام نے، اور بال اتروانے کے بعد سرکار کریم علیہ السلام نے بالوں کے وزن کے برابر چاندی اپنے شہزادی کی طرف سے صدقہ فرمائی۔